अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ पर इन फोकस और मैं हूं नादिया नकी। एक तरफ मुल्क के माशी हालात, जिसके लिए SIFC का आज फिर इजलास और फिर वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो तमाम तर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं जिनका कि कल भी जिक्र किया गया था, आज भी जिक्र किया गया, वो लिए जा रहे हैं। ये बात में इस बात में तो जाहिर है कि कोई दो राय ही नहीं है कि माशी हालात इस वक्त पाकिस्तान के दिगरगू हैं और उनको सही करने के लिए, उसकी सिमत को सही करने के लिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स भी लेने की ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ तवील मुद्दती जो पॉलिसीज़ कहलाती हैं, जो 5 साल या 6 साल के ऊपर मबनी होती हैं, उनको या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिसे कहते हैं, उसकी अशद ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान में पाई जाती है। निगरान सेटअप जिस किस्म की बिजली के हवाले से आप देख लीजिए कि क्रैक डाउन करती नज़र आ रही है, एक्सचेंज रेट के ऊपर जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए और जिस तरह से एक्सपोर्ट्स के हवाले से अब कहा जा रहा है, देखना यह है कि किस हद तक ये कामयाब साबित होते हैं। दूसरा, SIFC के हवाले से आप सब जानते हैं कि उसमें आर्मी चीफ जो है वो भी इस इजलास में शरीक होते हैं और SIFC जो है वो एक तरह से वन विंडो ऑपरेशन रखा गया। बहुत से माशी माहिरीन ये कहते हैं कि इससे मुल्क की जो माशी सिमत है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी होगी और जो पाकिस्तान को डॉलर्स की अशद ज़रूरत है, वो इस तरह के जो 5 सेक्टर्स जिनका कि जिक्र किया गया है इस SIFC के ज़रिए, उससे खातिर खा इजाफा भी होगा। जबकि कुछ माशी माहिरीन ये कहते हैं कि ये आई वॉश की तरह साबित ना हो और जो कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं इससे शायद वो हम हासिल ना कर सके, क्योंकि बहरहाल ये निगरान सेटअप है। अब इसी हवाले से एक और व्यू भी पाया जाता है कि निगरान सेटअप अगर इस किस्म की पॉलिसियाँ, जिसमें इक्तिसादी पॉलिसी हैं, 5 साल के प्लान से बना रही है, तो आखिर इलेक्शन कब होंगे? और इलेक्शन बारे शोर तो शुरू हो चुका है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ है जो ये कहती है कि 90 रोज़ में इलेक्शंस होने चाहिए। उसी सफ़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी जिसने यकायक जब ये कहा, यहाँ पर जब चीफ इलेक्शन जो उनकी CEC का इजलास हुआ और उसके बाद के जो सारे हालात व वाक़यात है, और गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी भी यही डिमांड थी कि 90 रोज़ में इलेक्शंस हो जाने चाहिए हैं, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काफ़ी नाला भी नज़र आती है और कहती है कि जब मुश्तरका मफादात काउंसिल में आपने और आपके वज़ीर आला, उस वक्त के जो वज़ीर आला थे मुराद अली शाह साहब, उन्होंने इसको अप्रूव किया था नई मरदमशुमारी को, तो लाजमन सबको पता था कि डीलिमिटेशन होगी और उस डीलिमिटेशन के बाद ही नए इलेक्शंस कराए जा सकते हैं। अब आज सुबह से जो आप देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब का जो बयान सामने आया सोशल मीडिया पर, उससे बड़ा तहलका मच गया है कि आखिर इस बयान की ज़रूरत क्यों पेश आई। क्या किसी की कहने पर यह बयान देना पड़ा, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब खुद ये कहते हैं कि मुआशी हालात इस वक्त ऐसे हैं कि माशी बहरान से गुजर रहा है पाकिस्तान, हम सबको सियासत के बजाय मईशत की फ़िक्र पहले करनी चाहिए, मुल्क है तो हम सब हैं। दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियाँ कराने का पाबंद है, जबकि इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती नजर आई थी कि हल्का बंदियाँ बाद में भी हो सकती हैं। ये यकायक जो बयान में तब्दीली हम देख रहे हैं, उसकी वजह क्या है, आज इसी हवाले से बात करते हैं। इन फोकस हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कुंडी साहब, ये बताइएगा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब से इतने यू टर्न लेने लगी? मतलब पहले तो थोड़ा पीछे अगर चली जाऊं तो मरदमशुमारी को जो है वो अप्रूव करते हैं, फिर उसके बाद अचानक से आते हैं और कहते हैं हल्का बंदियों का तो बताया नहीं गया था, लिहाजा इलेक्शन जो हैं वो 90 दिन में कराने हैं। ये सारी बातें यहाँ CEC के इजलास के बाद भी हुई। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब डिमांड करते हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शंस होने चाहिए और इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी वो बात करते हैं। आज जरदारी साहब यकायक सोशल मीडिया पे बयान देते हैं, पाकिस्तान की माशी बहरान का जिक्र करते हैं, हम हैं तो पाकिस्तान है, उसका जिक्र होता है, और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन कराने का पाबंद है। ये यकायक जो तब्दीली आ रही है बयानात में, इसके पीछे क्या अवामिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल जरदारी साहब की स्टेटमेंट आई है और अभी आज बिलावल साहब ने भी, जो हमारे पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कल भी एक प्रेस टॉक की है जब गए थे अपने पार्टी के, अपने जो हमारे पार्टी के वर्कर हैं वो कत्ल हुए थे। आज बदीन में भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखें,
زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ ڈیلیمیٹیشن ہم جب الیکشن کمیشن میں گئے تھے ایز اے ڈیلیگیشن، ہم نے یہی الیکشن کمیشن سے کہا کہ آپ ڈیلیمیٹیشن اپنے پچھلے سال بھی کی ہیں، تو آپ کے پاس سب کچھ تیار ہے، تو اس کے لیے آپ کو اتنا لمبا عرصہ نہیں چاہیے جس کے لیے آپ بہت لمبا عرصہ کر کے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے جو ہے وہ پھر انہوں نے کہا کم کر دیتے ہیں، پھر انہوں نے 30 نومبر دے دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ 90 ڈیز کے اندر یہ ڈیلیمیٹیشنز اور الیکشنز ہو سکتے ہیں اگر ول ہو، اگر ول ہو ہے الیکشن کمیشن کی، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اکنامک کرائسس پہ بلاول صاحب نے بھی اسسمنٹ دی، بالکل پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس وقت جو ہے بہت برے حالات میں ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھیں پاکستان تو ہم سب ہیں، بالکل ڈیفینیٹلی یہ چیز ہے، دیکھیں اکانومی پاکستان کی جو ہے اس وقت بڑی خراب ہے۔ جب زرداری صاحب لاہور میں اپنے تاجروں کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی یا ایپٹا میں گئے تھے، انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی جو بات کی، اپنا ایک رول میپ دیا، اگر ہم حکومت میں ہے تو ہم یہ چیزیں کریں گے، تو ہم تو اکانومی میں ہمارا کنسرن ہے۔ ہمارا تو یہ ہے کہ اکانومی جب ٹھیک نہیں ہوگی اور ملک خدا نہ خواستہ برے حالات میں ہوگا تو نہ پالیٹکس ہوگی، نہ آپ ہوں گے، نام ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اکانومی فرسٹ ہے، اور اس چیز کے لیے آج آپ دیکھیں کہ بلاول صاحب نے کہا کہ جو اور ایشوز ہیں ہم بالکل سی سی میں لاہور میں ہم سی سی کرنے جا رہے ہیں اگلے ہفتے میں انشاءاللہ، تو اس میں جو بھی چیزیں ہوں گی، جو بھی کنسرن ہوگا، کیونکہ ہمارے لیگل ڈپارٹمنٹ جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے پارٹی کے کولیگز ہیں، انہوں نے ہمیں جو بات کی، یہی الیکشن کمیشن کی بات ہم وہاں پر رکھیں گے اور اس کے بعد اپنا فیوچر کا عمل دیں گے۔ اچھا کنڈی صاحب، آپ نے یہ سب باتیں بتا دی، لیکن میرا سوال پھر واپس وہی ہے اور اس کا جواب بتائیے کلیئرٹی سے۔ آپ جب یہاں میرے پچھلے پروگرام میں آئے تھے، یہ وہ زمانہ تھا جب آپ کی کراچی میں ابھی سی سی کا اجلاس ہوا تھا، جس کے بعد آپ نے الیکشن کمیشن سے آپ کے وفد نے ملنا تھا، اور آپ لوگوں نے یہی کہا تھا کہ اگر 90 روز میں الیکشن نہ ہوئے تو اس کے بعد کا لاہ عمل لاہور کی سی سی میں ہی ہوگا۔ لیکن آپ نے میرے پروگرام میں بالکل یہ کہا کہ ڈی لیمیٹیشن الیکشن کے بعد ہو سکتی ہے، لہٰذا اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ہمیں نہیں بتایا گیا تھا مردم شماری کے وقت کہ الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں بھی کرے گا، اور آج زرداری صاحب کہتے ہیں کہ پابند ہے جی الیکشن کمیشن مردم شماری کے اپروو ہونے کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے۔ یہ جو شفٹ ہے، میں اس کا جاننا چاہتی ہوں، یہ شفٹ کس نے کروا دیا؟ کوئی شفٹ نہیں ہوا، نہ کسی نے کروایا ہے۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ بالکل جو ہے سی سی آئی کے بعد الیکشن کمیشن پابند ہے ڈیلیمیٹیشن کا، بٹ اتنا لمبا پروسیس نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ سیٹیں بڑھا رہے ہیں، جب آپ سیٹیں بڑھاتے ہیں اس کے لیے کوئی لمبا پروسیس چاہیے۔ آپ سیٹیں بڑھا رہے نہیں ہیں، آپ بڑھا نہیں رہے ہیں، آپ کا جو ہے آلریڈی آپ کی ڈیلیبریشن ہوئی پڑی ہے، پچھلے سال آپ نے کی ہے، آپ نے ود ان ڈسٹرکٹس جو ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے کرنا ہے، جو کہ اتنا لمبا پروسیس نہیں ہے۔ وہ ایکسرسائز نہیں ہے جو کہ آپ نے بالکل ایسے کرنا ہے کہ آپ نے جا کر بالکل زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے۔ وہ سب کچھ کمپیوٹر میں پڑا ہوا ہے، آپ نے جو ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ کتنے ووٹرز ہیں، کتنی آبادی، آپ نے ووٹرز پہ کرنا ہے، آپ نے 5% کی چیز ڈالی ہے، تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس صوبائی ڈسٹرکٹ کی، آپ کے پاس الیکشن کمیشن کے آفیسز موجود ہیں، آپ جلدی کر سکتے ہیں۔ تو کیا زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ 90 روز میں ہی ان الیکشنز کو ہونا ہے اور ہونا چاہیے؟ بالکل دونوں کی ایک سوچ، بالکل دونوں یہ سوچتے ہیں کہ جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے، جو کانسٹیٹیوشن کہتی ہے اس کے مطابق ہو، اور جو آپ کا جو سوال ہے بہت زیادہ اس میں کلیئرٹی آپ کو انشاءاللہ ہم اپنی سی سی کی میٹنگ کے بعد بھی ود ان فیو ڈیز دے دیں گے۔ اچھا کنڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ آج بدین میں بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گفتگو کی، کل انہوں نے یہاں بھی کی تھی، اور یہ جو ایک آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی انتخابی مہم کا آغاز نہیں ہوا ہے کیونکہ ابھی تو الیکشن اسکیجول ہی نہیں اناؤنس ہوا ہے، تو اس وقت اس تمام دوروں کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ کیونکہ if I'm not mistaken یہ سندھ کا پورا دورہ ہوگا، پنجاب میں بھی I think ملتان تک یا شاید اس کے آگے بھی جانے کی پورا پلان ہے۔ نہیں دیکھیں، کچھ عرصے سے ہمارے جو مختلف اضلاع یا ڈویژنز میں کچھ علاقوں میں جو ہے، مختلف علاقوں میں ہمارے پارٹی کے بہت سینئر لوگ، پرانے پارلیمنٹیرینز، ایسے لوگ جو ہیں وہ فوت ہوئے تھے، ان کی فاتح خوانی پہ جاتا تھا۔ آج بھی بدین میں جو ہے منگریو صاحب جو تھے وہ فوت ہوئے تھے، ان کی فاتح خوانی پہ تھے جہاں پر انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی تھی، تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے جانا تھا، انہوں نے بائی روڈ فیصلہ کیا کہ میں نے لاہور جانا ہے۔ اب وہ 2 دن رہیں گے سندھ میں، 3 دن، پھر اس کے بعد انہوں نے 1 دن ملتان جانا ہے، ملتان سے پھر وہ جو ہے وہ لاہور جائیں گے۔ اچھی بات ہے، گاڑی پہ ٹور کرنا، علاقوں سے گزرتے ہوئے اپنے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو جائیں گی۔ ایک اچھی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی وہ ہے کہ ایکسرسائز ہے، جو کہ ایک نوجوان چیئرمین ہے،
बाय रोड ट्रैवल करें, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है सर। अच्छा, कहीं कहीं प्रेशर तो नहीं आप दिखा रहे कि जी 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने होंगे? बहरहाल थोड़ा आगे चलते हैं, स्टॉप लिस्ट का बड़ा जिक्र है कुंडी साहब, और ये कहा गया कि सिंध के अंदर जो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, सिंध के अंदर जो सिस्टम चलाने वाले हैं और जो ज़रा पीपल्स पार्टी से करीब भी रहे हैं, उनके नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं, बड़ा जिक्र हो रहा है इसका। क्या आप सबको इसके बारे में एतमाद में लिया गया था? It comes as a surprise. देखिए, बहुत सी बातें हो रही हैं कि जी ये हो रहा है और क्रैक डाउन हो रहा है और मैं और फलानी चीज़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सी चीज़ें पहले भी गुजारी हैं। मैं कहता हूँ कि अगर मेरी पार्टी में अगर मैं गलत हूँ या कोई भी गलत है, बिल्कुल हम तैयार हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए। तमाम पार्टियों का भी होना चाहिए, तमाम इदारों का भी होना चाहिए, तमाम लोगों का भी होना चाहिए, हर चीज़ का होना चाहिए। हम कहते हैं अगर नज़रिया ज़रूरत के तहत है, जैसे माजी में मुशर्रफ दौर में या ऐसे दौर में हुआ जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ने के लिए नैब को इस्तेमाल किया गया, या आपने पार्टी तब्दील करने के लिए नैब को इस्तेमाल करना चाहते हैं, या आप अगवा बर तहवान के लिए नैब को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं अकाउंटेबिलिटी के लिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। इसका मतलब ये हुआ आपके जवाब से ये समझ में आ रहा है कि हाँ, एहतसाब हो रहा है, सिंध में हो रहा है? नहीं, मैं कहता हूँ कि ऐसा सच कोई है नहीं। मैं मुख्तलिफ चैनल में आ गया कि इतने लोगों की लिस्ट स्टॉप लिस्ट में है। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने बैठूं, मेरा नाम है, स्टॉप लिस्ट है, व्हाटएवर लिस्ट है, जो भी आप उसका नाम दें, अगर है आप शाये करें, आप बताएं फला स्टॉप लिस्ट पे है, वो अपनी लीगल कार्रवाई करेंगे। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा नाम गलत डाला है, क्यों डाला है, किस लिए डाला है, तो मैं लीगल कार्रवाई करूंगा। लेकिन ये नहीं कि इतने लोग आ गए हैं, कभी एक चैनल पे आता है 100 हैं, कभी आता है 50 हैं, कभी कहते हैं 200 कभी 300 है, बता दें। अगर गलत लोग हैं उसकी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो जिस पार्टी के भी हों, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। लेकिन ये आवाज़ें सिर्फ सिंध से क्यों आ रही हैं? सवाल तो ये है। बात ये है कि हम तो हमेशा तैयार हैं, हमने हमेशा एहतसाब, हमारा अगर पहले भी हुआ है, जब भी हुआ है, हम उसके लिए हमेशा तैयार होते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम तैयार नहीं, लिहाजा हमने कभी मुल्क भी नहीं छोड़ा, हम मुल्क के अंदर मौजूद है। अभी प्रेसिडेंट ज़ारी साहब के मुतालिक यही टीवी पे आ रहा था कि वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, उनको कह दिया गया कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। अब वो कराची में मौजूद हैं। नहीं, लेकिन कुछ आपके जो साबका चंद वुज़रा थे वो यकायक जब कराची से चले गए, मुल्क से बाहर चले गए, तो फिर यही समझ में आया कि एक तरफ स्टॉप लिस्ट है, एक तरफ वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। खबरें ये हैं कि उन्हें कहा गया है वापस आइए, फिर वो आ भी गए हैं। देखिए, पहले आप कहते हैं कि स्टॉप लिस्ट में है और वो मुल्क से बाहर फरार हो गए हैं। जब वो बाहर चले गए, वापस आ गए, अब कह रहे हैं कि जी नहीं, उनको वापस बुला लेगा, वापस लौट जाए। तो मतलब एक बयानिए पे भी हो जाए ना, आप लोग भी जो है ना ऐसे यू टर्न मारते हैं कि वो आ गए हैं तो उनको बुला लिया है, वो जा रहे हैं तो उनको मतलब है कि जाने दे। लिहाजा से सच कोई बात नहीं है। ऐसे तो अपने प्रेसिडेंट ज़ारी साहब के मुतालिक बोला है, बाकी हमारे वज़रा के मुतालिक बोला, वो गए थे, उनका विजिट था, वापस आ गए हैं, अपने हल्कों में है, इलाकों में है। तो ऐसा जैसी कोई चीज़ नहीं है, जो होगी तो फेस करेंगे हम बिल्कुल। ओके, कुंडी साहब, लास्ट सवाल है मेरा। कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किरदार कशी की जा रही है, नैब के जरिए, और झूठे केसेस बनाए, और इस सिलसिले को एक तरह से बंद होना चाहिए। ये उसी स्टॉप लिस्ट के हवाले से है? देखें, बिलावल साहब ने कल जो स्टेटमेंट दी वो इसी हवाले से है कि क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे सवालात होते हैं, जैसे आप मुझसे आज सवाल कर रहे हैं, इस तरह मुख्तलिफ चैनल पे सवाल भी होते हैं कि जी ये क्या हो रहा है, स्टॉप लिस्ट है, फ्लाई। स्टॉप लिस्ट का नाम हमने सुना है, लेकिन हमने जो है वो लिस्ट नहीं देखी कि स्टॉप लिस्ट है क्या भला है, किस चीज़ का नाम है, क्या है, कौन नहीं है, कौन किस चीज़ का नाम डाला गया। तो ये चीज़ें जो है फिर हम अखबार में देखते हैं कि जी आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब को बाहर भेज, क्या दे के बाहर चले जाए। ठीक, वो बाहर चले गए, वापस नहीं आएंगे। अब जब वापस आ गए तो कहते हैं कि वज़रा को उनको बुला लिया गया है। तो ये चीज़ें लव हेट अफेयर चलता रहता है, और हमारा और आपका और इंशाल्लाह चलता रहेगा, देखेंगे एक दूसरे को। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी ये था कि फंड्स जो हैं वो उसका रोक दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी की भी शिकायत थी कि सिंध में फंड्स रोक दिए गए हैं वफाक की जानिब से, और जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स है वो नहीं आगे बढ़ रहे। ये आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए हैं? देखिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इस पे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन में भी ये बात की थी जब हम गए थे डेलीगेशन में। देखें, पंजाब में भी निगरान हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में भी निगरान हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में जो निगरान हुकूमत जो अभी किसी एलिगेशन पे उनके वज़रा को हटा दिया गया था, ग़ालिबन मेजॉरिटी का निकाला गया था। आप देखें वहाँ पर नई भर्ती, नई डेवलपमेंट स्कीम्स, क्या कुछ नहीं हो रहा था। टेंडर्स हुए, काम हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, बल्कि नई स्कीमें को भी इफ्तिताही भी हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, और इस तरह पंजाब में भी हो रहे थे, और सिंध में बंद कर दिए गए। हम कहते हैं सबके साथ मसावी सलूक होना चाहिए। अगर एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उनको चलना चाहिए। अगर सैलाब ज़दगान के लिए अगर घर बन रहे हैं, ये गरीबों के लिए इनको चलना चाहिए।
لیکن اگر آپ جو کچھ آپ سوچتے ہیں سندھ کے لیے تو پورے پاکستان کے لیے بھی سوچیں. سندھ پاکستان کا حصہ ہے, سندھ پاکستان کا ایک صوبہ ہے, تو اس طرح جو ہے باقی صوبے بھی ہیں. تو جو باقی نگراں حکومت والے کر رہے ہیں اس طرح چاہیے کہ سندھ کی نگراں حکومت بھی وہ کرے. الیکشن کمیشن کو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو چیز وہ وہاں پر ہو رہی ہے وہ سندھ میں بھی ہونی چاہیے. چلیں, لیکن یہ بھی اچھی بات ہے, زرداری صاحب نے کہہ دیا انہیں پورا اعتماد ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ. آپ نے کہا 90 روز میں ہی الیکشن ہونے چاہیے, یہی آپ کا؟ نہیں دیکھیں اس پہ میں بات کر, دیکھیں ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ ہماری جب ایلیگیشن یہ, اور میں نے اس وقت بھی کہا کہ ہمارے بڑے اچھے ماحول میں ان کے ساتھ گفتگو ہوئی, ہم نے ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی بھی کوشش کی, ہم بڑے اچھے ماحول میں. اور میں اس پہ ڈیفینیٹلی پہلے میں تو اس کو کہا کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے, ماضی کا بھی جو اس کا ٹریک ریکارڈ ہے, جو انہوں نے ایز اے آفیسر ٹائم گزارا, بڑا ایک پازیٹیو, بڑا ایک اپرائٹ آدمی, اور ہم اس سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ باقی اس طرح الیکشن کمیشن میں بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے کام کریں گے. صحیح. فیصل کریم کنڈی صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. جو ان کا CEC کا اجلاس ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کلیئرٹی سے بتا سکیں گے. لیکن بہرحال زرداری صاحب اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ 90 روز میں الیکشنز ہونے چاہیے. پھر آج کے بیان کیوں تھا, یہ اس کے اوپر کافی کچھ ڈسکشن سیاسی مبصرین میں بھی ہو رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف سے تیمور سلیم جھگڑا صاحب. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں پاکستان تحریک انصاف سے تیمور سلیم جھگڑا صاحب, جو کہ صوبائی وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں. ان سے بات کر لیتے ہیں پہلے صدر پاکستان کے حوالے سے, پھر الیکشن کے حوالے سے, اور پھر SIFC کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تیمور, لیٹس سٹارٹ ود دس. آج کے روز سب یہ قیاس آرائیاں تھیں کہ ویدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب بطور صدر کنٹینیو کریں گے یا پھر وہ اپنی, کیونکہ مدت پوری کر چکے ہیں تو وہ گھر چلے جائیں گے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا تحریک انصاف بھی یہ چاہتی تھی کہ عارف علوی صاحب کنٹینیو کریں؟ میں ویسے آپ کو اپنا ذاتی پرسپیکٹیو اس پہ بتا دوں, جہاں پہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نگران حکومتیں جو 90 دن سے زیادہ کنٹینیو نہیں کر سکتی, وہ 250 دن جو ہے وہ کنٹینیو کریں. جہاں پہ بہت آسانی سے وفاق میں یہ بات ہو کہ جو الیکشن 90 دن سے زیادہ میں ہونے نہیں چاہیے کہ وہ ہو یا نہ ہو, اس پہ ڈیبیٹ ہو. تو جہاں پہ آئین ایک صدر کو یہ اختیار دے کہ جب تک ان کا الیکٹرل کالج کمپلیٹ نہ ہو اور نیا صدر الیکٹ نہ ہو سکے, تو مجھے بتائیں نادیہ کہ وہ کیوں نہ کنٹینیو کریں. نہیں بالکل, یہ تو ظاہر ہے کہ قانونی طور پر ان کو اجازت ہے, لیکن میں صرف یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا تحریک انصاف کے ودن آپ کی کور کمیٹی بھی یہ چاہتی تھی کہ عارف علوی صاحب جو ہے وہ کنٹینیو کریں جب تک کہ الیکشن نہیں ہو جاتے, ان کا اپنا الیکٹورل کالج نہیں آ جاتا؟ ظاہر ہے جی, میرے خیال میں یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اور اس سے ڈیویٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ایسے وقت پہ جہاں پہ پورا کانسٹیٹیوشن بڑے خطرے میں. اچھا, تو کیا تحریک انصاف ابھی بھی یہ آس لگائی بیٹھی ہے کہ شاید تحریک انصاف کے معاملات کو درست کرنے کے لیے جس بڑے گھر سے رابطے کرنے ہیں وہ ڈاکٹر عارف علوی بطور صدر اینڈ دی سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز ہی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میرے خیال میں اس سے عارف علوی صاحب جو رول پلے کر سکتے ہیں وہ عارف علوی صاحب کو پلے کرنا چاہیے. وہ جو مینڈنگ فینسز ہے وہ ضروری اس لیے کیونکہ کنٹرری ٹو perception in some quarters, right? میرے خیال میں اگر آپ responsible سیاست کرنا چاہیں تو اس میں آپ یہ جو ملک میں فریکچرز ہوئے ہیں سیاسی, ان کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں. ملک کوئی توڑنا نہیں چاہتا, ملک کو ہیل کر کے جوڑ کے مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول پارٹی ہے اور جو پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں عمران خان, کہ ان کو سٹیٹ کے اگینسٹ پچ کیا جائے, جو افسوس کے ساتھ PDM کی حکومت نے اور PMLN نے خاص طور پہ کیا. وہ ٹھیک ہونا پڑے گا کیونکہ پاکستان کے جو ملٹیپل کرائسس ہیں, اکنامک کرائسس, کانسٹیٹیوشنل کرائسس, سیکیورٹی کرائسس, فائنینشیل کرائسس, پولیٹیکل کرائسس, جی, اس کو اگر کم کرنا ہے تو یہ سٹیبلٹی چاہیے.
تو میرے خیال میں یہ سب کو سٹیپ بیک کر کے یہ رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے, اور گورنمنٹ میں سب کو پتا ہے کہ خان صاحب کہاں پہ اور ان سے بات کیسے اور کہاں پہ کرنی چاہیے. لیکن تیمور, گورنمنٹ سے تو خان صاحب بات ہی نہیں کبھی کرنا چاہا نا انہوں نے. وہ تو کہتے ہیں جہاں بات کرنی ہے اسی کے لیے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب سے آپ سب لوگوں کے اوپر, مطلب لائک آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ اپنا رول ادا کریں, اور کسی طرح سے جو مینڈنگ فینسز ہیں, جو آپ نے مینڈنگ فینسز کا ذکر کیا, وہ ان سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا. نہیں دیکھیں, ویسے ہم جو ہے گورنمنٹ اور جس کو ہم اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں. وہ اسٹیٹ اور وہ اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے. تو جب میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوتا ہوں, میں وہ ہولسٹکلی پورے گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آگے جانا 16 مہینے 17 مہینے بلکہ ابھی ہو گئے, ہم نے یہ کوشش کر لی کہ کسی طریقے سے خان صاحب سیاست سے آؤٹ ہو جائیں, کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ یہ ایکسیپٹ کر لے کہ پاکستان کی سیاست عمران خان کے بغیر چل سکتی ہے. میرے خیال میں ابھی ہر کسی کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی عوام یہ ماننے کے لیے نہیں تیار. جب وہ نہیں عوام مان رہی تو پھر اس کے بعد جو انگریزی میں کہتے ہیں نا will of the people, تو پھر واپس راستہ جو ہے وہ ڈھونڈنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ملکوں نے آگے جانا ہوتا ہے. اس ملک کی تاریخ رہی ہے, سیاسی سائیکلز رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو جتنے بھی ریسپانسبل لیڈرز ہیں پی ٹی آئی میں, بلکہ آپ دیکھ لیں سب سے کم تنقید اسٹیٹ کی آج کل پی ٹی آئی سے آ رہی ہے, وہ کسی اور وجہ سے نہیں, لیکن چونکہ وہ آمنے سامنے قرار دیا گیا ہے تو ہماری باتوں کا تاثر یا اس کی امپلیکیشنز اور ہو سکتی ہیں. اور ایسے وقت میں ہم نے آگے جوڑنا ہے, کیونکہ ہمارے خیال میں ایک تو الیکشنز 90 دن میں ہونے چاہیے, اس سے ایک دن لیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب بھی الیکشنز ہوں گے کوئی اور رزلٹ ممکن نہیں ہے ماں سوا یہ کہ ان کو پی ٹی آئی جیتے. تو مشکل ہوگا, لیکن ایز اے گورنمنٹ ان ویٹنگ ایکٹ کرنا پھر بھی ضروری ہے. اچھا تیمور, آپ نے مطلب پہلے کہہ دیا کہ آپ مطلب پر امید ہیں کہ آپ ہی لوگ جیتیں گے. لیٹس موو آن. صدر پاکستان سے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کی اناؤنسمنٹ کریں, اپنا کردار ادا کریں. از دیٹ رائٹ؟ کریکٹ. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک ترمیم ہو چکی ہے نا الیکشن کی ایکٹ میں, جس کے تحت اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی مجاز ہے کہ اس نے ہی الیکشن کی تاریخ اور الیکشن کا اسکیجول دونوں اناؤنس کرنا ہے. نہیں, میرے خیال میں اگر آپ ساری لیگل اوپینین دیکھ لیں تو ایٹ بیسٹ اس پہ رائے سپلٹ ہے. ایٹ بیسٹ ہمارے خیال میں تو جو ہے وہ آرٹیکل 48 میرے خیال میں ہے 48(5), اس کے تحت یہ اختیار ابھی بھی صدر کے پاس ہے, کیونکہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ آئین کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا. یہ تو ہمیں بار بار بتایا جاتا تھا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جب مرضی ہو تو ہم آئین کو سائٹ پہ رکھ دیں اور جب مرضی نہ ہو تو ہم آئین کو سامنے رہیں. یہی اس ملک کی بدقسمتی رہی ہے. ٹھیک ہے تیمور, لیکن جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی سمجھتی ہے ویسا ہی صدر پاکستان سمجھتے تھے, اس لیے انہوں نے خط لکھ دیا. پھر جب وزارت قانون سے رہنمائی لے لی اس کے بعد تو وہ خاموش ہو گئے ہیں. ویسے آپس کی بات یہ ہے کہ جب میں ایک پروونشل منسٹر تھا تو کبھی کبھی ہمارا جو لاء ڈپارٹمنٹ تھا وہ آ جاتا تھا, اور یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں یہ سرکاری محکمے چلتے کیسے, اور ایک بلیک اینڈ وائٹ ایشو ہوتا تھا, لیکن آج آ کے پوچھتے تھے کہ سر ہم آپ سے آپ کا مائنڈ پوچھنا چاہتے ہیں. تو میں بتاتا تھا کہ یار قانون کو اپلائی کرو, میرا مائنڈ کا اس سے کیا تعلق ہے. لیکن اس جیسی مثالیں کہ لاء ڈویژن یا لاء ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لوگوں کا مائنڈ دیکھنا چاہتا ہے, وہ ہم نے بار بار جو ہے وہ دیکھا ہے. خیر میرے خیال میں اس پہ فیصلہ سپریم کورٹ کرے گا, لیکن آئی ہوپ کہ ابھی سول سوسائٹی, میڈیا اور مختلف اور سٹیک ہولڈرز جو جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کم از کم دیکھ سکتے ہیں کہ پختونخوا میں اور پنجاب میں الیکشنز نہ سپورٹ کر کے انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی. کیونکہ جو خدشہ تھا کہ ایک بار جب ہم آئین کو ڈس ریسپیکٹ کریں گے تو ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا, وہ پریسیڈنٹ بار بار بن رہا ہے, اور وہ کس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ پارلیمنٹ کے لیے, نہ میڈیا کے لیے, نہ کامن سٹیزنز کے لیے, نہ پاکستان کے اداروں کے لیے. آپ نے لاء ڈپارٹمنٹ ملک ایک سسٹم کے تحت چلے گا تو وہ ترقی کرے گا. تیمور یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے.
वेलकम बैक। इन फोकस हैं तैमूर सलीम जगड़ा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। जगड़ा साहब ये बताइए, मईशत के हवाले से काफ़ी डिस्कशंस मेरी आपके साथ रही हैं, SIFC के हवाले से जो कुछ इस वक्त आप देख रहे हैं कि दो दिन में काफ़ी कुछ उन्होंने भी किया है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लिए जा रहे हैं, एक्सचेंज रेट में भी हमने देखा थोड़ी बेहतरी आ गई, इसी तरह से स्मगलिंग की रोकथाम। यू थिंक कि हाँ, निगरां सेटअप इस वक्त जो इस किस्म के काम कर रही है या SIFC जिस मकसद के लिए बना है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो रहा है माशी एतबार से? तीन चीजें, और मैं उससे पहले सदर साहब पे एक लास्ट कमेंट कर देता हूं। मेरा काम नहीं है सदर साहब की साइलेंस पे कमेंट करना या नहीं, ये कम से कम है कि अलबत्ता पिछले जो 2-3 सदर रहे हैं उसके बाद मेरे ख्याल में सदर के ऑफिस की डिग्निटी दोबारा आ गई है, क्योंकि आरिफ अलवी साहब ने हमेशा इंडिपेंडेंट एक्ट किया है। अब SIFC की बात देखें, मुल्क को बहुत डेस्परेटली जो है वो इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और इकोनॉमिक टर्न अराउंड भी चाहिए, और शायद अभी वाजे हो गया और शायद सारे स्टेक होल्डर्स को वाजे हो गया कि बिलखुसूस PMLN ने, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली कहूँगा, उन्होंने ये जो 16 महीने स्मोक स्क्रीन रखा था कि हम इकोनॉमी को संभाल रहे हैं, तो जो बारूदी सुरंगें उन्होंने छोड़ी थी वो अभी सबके सामने साफ वाजे होंगी, खास तौर पे बिजली के बिलों के बाद, चीनी की प्राइसिंग के बाद और स्कैंडल के बाद। ना वो आप बारूदी सुरंग क्यों कह रहे हैं? जो बिजली के बिल के हवाले से कह रहे हैं, यू नो दैट वी आर इन अ स्टैंड बाय एग्रीमेंट, यू नो कि वो बहुत स्ट्रिक्टर हैं, और क्यों वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट भी कितनी मुश्किल से मिली, फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे तैमूर। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जानबूझ के बिछा कर चले गए। ये नहीं, जानबूझ के बिछाए थे, क्योंकि जो अपने लिए पेन कम करने के लिए जो इन्होंने 7-8-9 महीने IMF से एंगेजमेंट डिले की, क्योंकि डार साहब को लाए, और फिर उन्होंने कोशिश ये की कि डारनॉमिक्स के तहत डॉलर की कीमत को नीचे किया जाए, और जब फिर वो नहीं हो रहा था तो डेस्परेशन में इंपोर्ट्स भी कंट्रोल करनी पड़ी, करेंसी एक्सचेंज रेट भी मैनिपुलेट करना पड़ा। ये आप किसी भी इंडिपेंडेंट जो है वो बिजनेसमैन से पूछ लें, इकोनॉमिक एक्सपर्ट से पूछ लें, इस पे आपको सिवाय कोई अगर PMLN के खास लोग हों आपको दो राय नहीं मिलेगी। बल्कि PMLN में भी मैं कल शायद खाकान अब्बासी साहब को देख रहा था, उन्होंने अल्फाज शायद ये नहीं इस्तेमाल किए, मैंने अल्फाज ये इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि PMLN के शायद ये फेवरेट अल्फाज थे, क्योंकि खुद इस पे माहिर हैं। आप SIFC की बात कर रहे थे, उस पर मैं सिर्फ 3 चीजें कहूंगा। पहली चीज, इन प्रिंसिपल कोई भी ऐसे जो वन विंडो है जैसे SIFC होना चाह रही है, हालांकि उसकी जरूरत होनी नहीं चाहिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में समझ आ सकती है, ये मेरी जाती राय है, लेकिन उसकी एक जगह हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो है वो बहुत बड़ी गलत फहमी होगी समझना कि SIFC पाकिस्तान के इकोनॉमिक मुश्किलात जो है कि उसका हल है। वो हो नहीं सकता, और अगर कोई सिविल या मिलिट्री लीडरशिप को कह रहा है तो गलत कह रहा है, क्योंकि आप आगे ये देखेंगे, पहली चीज तो ये कि इन्वेस्टमेंट आती है टाइम के साथ, इन्वेस्टमेंट आती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, और जब इन्वेस्टर देखता है कि उसको एक रिटर्न मिलता है, रिटर्न की तो आप हालत देख लें। फॉर एग्जांपल, हमने खैबर पख्तूनख्वा में जो एक कदम लिया था हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सेहत कार्ड का, वो कल या परसों निगरान हुकूमत ने बेसिकली खत्म कर दिया, उनके पास मैंडेट भी नहीं है। लेकिन यही तो पाकिस्तान की बार बार बदकिस्मती है। आप रेको डिक ले लें, आप हेल्थ कार्ड जैसे मंसूबा ले लें, आप पावर डिवीजन के प्रोक्लेमेशंस ले लें, जो आजकल उनकी जो फेवरेट काम है, 2000 अरब के गर्जशी कर्जे, वो जो 70 करोड़ के उनके मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस सोलर रूफटॉप ओनर्स पे आते हैं, उनको तरजीह दे रहे हैं रादर देन कि वो पावर सेक्टर को रिफॉर्म करें। बार बार गवर्नमेंट इन्वेस्टर को कहती है आप पैसे इन्वेस्ट करें, लेट्स से आपको 10 रुपए मिलेंगे। साल बाद गवर्नमेंट कहती है नहीं, अभी आपको 10 रुपए नहीं मिलेंगे, अभी मैं आपसे 2 रुपए लूंगा, 5 रुपए लूंगा। कोई भी माहौल जो है वो ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकता। अच्छा, तो मेरे ख्याल में इसमें जो आखिरी इम्प्लीकेशन है वो ये है कि जो केयर टेकर हुकूमत है, उनको ये सेंस होना चाहिए
کہ بالکل جو 90 دن ہیں ان کے اندر وہ SIFC کو اور اکنامک ٹرن اراؤنڈ کو جہاں تک سپورٹ کر سکے کریں. لیکن وہ 180 دن رہیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ اکنامک انسرٹنٹی کم نہیں ہوگی انلیس ان کا 5-6 سال رہنے کا جو ہے وہ پلان ہے، اور وہ پلان پتہ نہیں کیسے جو ہے وہ آئین کے تحت تو نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی جو ہے وہ دنیا میں مانے گا نہیں کہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس یا مینڈیٹ ہے یا ٹائم ہے پاکستان کی اکانومی فکس کرنے کے لیے، اور یہی SIFC کے کام پہ اور پاکستان کے باقی اداروں کے کام پہ کنسٹرینٹ ہوگا. اور آخری چیز نادیہ، SIFC فنڈامنٹل اکنامک اور گورننس ریفارم کے لیے سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتا. وہ ہوگا تو ساتھ ایکسپورٹس بھی بڑھیں گے اور وہ ہوگا تو آپ کا گورننس سسٹم امپروو ہوگا کہ وہ SIFC کے بغیر بھی کام کر سکتے. اچھا، تو ٹھیک ہے، SIFC کے لیے ضروری آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے جو کہ الیکشن کے ذریعے ہی آ سکتی ہے، ورنہ نگراں سیٹ اپ کے اوپر لوگ اعتماد نہیں کریں گے. اینڈ اگین یو سے دیٹ دس از شارٹ ٹرم. اصل چیز جو ہے وہ اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں جن کا کہ ہم ذکر کرتے ہیں اور پولیٹیکل گورنمنٹس نہیں کر پاتی، وہ کرنے کی اشد ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ تیمور سلیم جگڑا صاحب فار بینگ ود اس آن ان فوکس. میں بریک لوں گی، بریک سے جب واپس حاضر ہوں گے تو حسن رضا پاشا صاحب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل ہمارے ساتھ ہوں گے. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے ان فوکس. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین ہیں ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل، جنہوں نے آج ملک بھر میں سٹرائک کا اعلان کیا، اور اس کا جو ان کی ڈیمانڈز تھی وہ یہی تھی کہ 90 روز میں الیکشن کی جو ہے وہ انعقاد ہونا چاہیے، اور الیکشن کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ صدر پاکستان کو اپنی آئینی حیثیت اختیار کرتے ہوئے فوری طور پر کر دینی چاہیے. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ جو آپ کی بنیادی ڈیمانڈ تھی جس کے حوالے سے جب آپ نے اس سٹرائک کی کال دی تھی، اور وہ یہی تھی کہ صدر پاکستان جنہوں نے خود یہ اعلان کیا تھا اور انہوں نے خط لکھا تھا چیف الیکشن کمشنر کو کہ وہ آئیں اور الیکشن کی تاریخ پر مشاورت کریں، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کہا گیا کہ اس کی کوئی ضرورت اس لیے نہیں کیونکہ نئے قانون کے تحت یہ تمام تر معاملات یا اختیار اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہیں. پھر بھی ہم نے دیکھا کہ صدر پاکستان نے وزارت قانون کو ایک خط ارسال کیا اور ان سے کہا کہ جی رہنمائی ان کی جائے، جس کے بعد ایک ملاقات بھی ہوئی، اور اس کے بعد سے اب تک ہم نے نہیں دیکھا کہ صدر پاکستان کی جانب سے الیکشن پر کسی قسم کی کوئی بات کی گئی ہو. اب آپ فرمائیے کہ آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ صدر پاکستان ہی مجاز ہیں الیکشن کی تاریخ دینے کے؟ دیکھیں، ہم نے 5 تاریخ کو آل پاکستان لائر ریپرزنٹیٹیو کانفرنس بلائی، جس میں پاکستان بھر کی بار کونسلز اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹس نے شرکت کی. وہاں پہ ہمارا طے پایا اور یونانی مسئلے ہم نے کچھ قراردادیں منظور کی اور وہ میڈیا کو بھی ہم نے جاری کر دی تھی. تو اس وقت جب پریس بریفنگ ہوئی تو پہلا ہمارا جو سٹینس تھا وہ یہ تھا کہ صدر مملکت کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اور آرٹیکل 48 سب کلاس 5 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے تحت ان کو کلی اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے. اور ان کو یہ جو انہوں نے ٹائم ضائع کیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لیٹر لکھا، وہ ان کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ مشاورت کی ضرورت اس وقت تھی جس وقت سیکشن 57 الیکشن ایکٹ 2017 میں یہ لکھا تھا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان الیکشن کی ڈیٹ دے گا الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کر کے. اور وہ ویسے ہی وہ امینڈمنٹ اس میں ہو گئی، صدر کا کردار اس میں سے ڈیلیٹ کر دیا گیا اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دے دیا گیا. تو آپ نے اس امینڈمنٹ کو جب اس کو قانون سازی ہو گئی، آپ نے اس پہ سگنیچرز بھی کر دیے، تو کوئی صورت نہیں بنتی تھی کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھتے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے ٹائم ضائع کیا. پھر دوبارہ جب انہوں نے لکھا لیٹر وزارت قانون کو کہ ان سے مدد لینے کی کوشش کی کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو وہ بھی غیر ضروری تھا. اب آتے ہیں یہ جو ترمیمی جو الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی سیکشن 57 میں، اور اس کے بعد یہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے.
تو پھر صدر تاریخ کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نگراں وزیر اعظم نے جب میڈیا کی سے فرسٹ انٹریکشن کی تھی اسلام آباد میں تو انہوں نے یہی کہا، اور ان کے جو نگراں وزیر ہے یا جو ان کی کابینہ ہے وہ بھی تواتر سے یہی کہتی ہے الیکشن کے سوال بارے کہ جیسے ہی الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا ہم تمام ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ٹھیک اسی طرح سے جو کہ ہمارا مین جو آبجیکٹیو ہے یا جو مین ہمارا کام ہے۔ تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی صدر ہی اناؤنس کریں؟ جی بالکل، سیکشن 57 اگر آپ پڑھیں تو سٹارٹ ہی یہی سے ہوتی ہے، سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن، یعنی کانسٹیٹیوشن کے زیر تابع رہ کے یہ جو قانون امینڈمنٹ کی گئی ہے اور وہ اس کو کیا سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن۔ اب کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن ہے آرٹیکل 48 سب کلاس 5، اور اگر ایک معاملے میں ایک سب آرڈینیٹ لا ہے اور دوسری سائڈ پہ آئین ہے تو پھر آئین پریویل کرتا ہے۔ اگر آئین میں اسپیسیفک پروویژن دی گئی ہے، اسپیسیفک آرٹیکل ہے تو پھر آئین پریویل کرے گا، اور اگر آئین کسی معاملے میں خاموش ہے تو پھر جو اسپیشل لا ہے یا آرڈینری لا ہے وہ پھر پریویل کرے گا۔ کیونکہ آئین میں جب اسپیسیفک آرٹیکل 48 سب کلاس 5 موجود ہے تو پھر سیکشن 57 جو ہے وہ پریویل نہیں کرے گی۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کیونکہ ہماری لیگل فریٹرنٹی بھی ہر معاملے پر ایک ظاہر ہے سب کی ایک مختلف رائے سامنے آتی ہے، تو حسن صاحب یہ فرمائیں کہ کیا یہ معاملہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کورٹس کی طرف جائیں گے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے؟ جی بالکل، چونکہ آپ دیکھیں کہ صدر مملکت تو بالکل ہی خاموش ہو گئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیلیمیٹیشن کے بغیر کرنے کو تیار نہیں ہے، اور آرٹیکل 48 میں 90 ڈیز وہ آرٹیکل 224 میں 90 ڈیز کی جو ہے وہ پابندی لازم ہے۔ تو اب لامحالہ طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی یہ میٹر جائے گا اور وہیں سے ڈیسائیڈ ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ 90 ڈیز سے بیونڈ چلا جائے گا، اور یہ پتہ نہیں اب کب ہوتا ہے، چونکہ ڈیلیمیٹیشن جب شروع ہونی ہے تو اس میں آپ دیکھیں عارفہ کہ اس میں اور نادیہ کہ اس میں یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اپیل اگریو پارٹی نے اپیل کرنی ہے اس میں الیکشن کمیشن پہ، پھر ہائی کورٹ میں جائے گی، سپریم کورٹ میں جائے گی، سٹے ہوں گے، ہیئرنگ ہوگی، ایڈجرنمنٹس ہوں گی، تو یہ لمبا کام ہے اور مجھے نہیں لگ رہا کہ پھر سال سے پہلے ہوں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ اگریو پارٹی ظاہر ہے کہ پھر وہ کورٹس کی طرف ہی جاتی ہے، ان کی کوئی ٹائم لائن نہیں ایز سچ، یعنی کہ قانون میں اس کی کوئی ایسی ٹائم لائن ڈیفائن نہیں کی گئی کہ آپ نے اتنے دنوں میں ان کیسز کو ختم کرنا یا نمٹانا ہے؟ نہیں، دی گئی ہے 120 ڈیز جو ہے وہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فرسٹ ٹائم جو اناؤنس کیا کہ 120 ڈیز ہمیں ڈی لیمیٹیشن میں لگیں گے تو وہ انہوں نے ٹائم لائن کے اندر رہتے ہوئے کی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ آپ کورٹس کو کس طریقے سے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کام کرنے کا، ان دوسری پارٹی کو سنے بغیر وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، جلد بازی میں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، تو آپ سپریم کورٹ کو بھی اپنی اس میں نہیں لا سکتے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لمبی پھر ہوگا۔ نہیں، لیکن پھر کورٹس کیا کر سکتی ہیں حسن صاحب؟ آپ نے ابھی وہ ریویو والا دیکھا جو الیکشن کمیشن ریویو لے کر گیا تھا پنجاب خیبر پختونخوا کے حوالے سے، جو الیکشن کی تاریخ دی گئی، اس ریویو کو جو ہے وہ تو ظاہر خارج کر دیا گیا، اور سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ اپنی جگہ ایز اٹ از ہے جو انہوں نے تاریخ دی تھی الیکشن بارے ان دو صوبوں کے حوالے سے، رائٹ؟ جی، اس میں یہ ہے کہ جو دو صوبوں بارے میں تاریخ دی گئی اس میں کچھ غلطی پی ٹی آئی کی ہے اور کچھ میں ود ڈیو ریسپیکٹ عرض کروں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی ہے۔ پی ٹی آئی کی اس طرح ہے کہ ان کی فیور میں ایک سنگل جج کا لاہور ہائی کورٹ میں آرڈر آ گیا تھا، اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئی سی اے میں چیلنج کیا، وہ ابھی پینڈنگ ہی تھا، تو پی ٹی آئی اس میٹر کو اٹھا کے لے آئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ساتھ ہی دوسری سائڈ پہ ایک سروس میٹر کی سماعت کرتے ہوئے اور سپریم کورٹ کے دو جج صاحبان نے میٹر کو ریفر کر دیا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ یہ سو موٹو اس میں لے لے 184(3) کی جورسڈکشن ازیوم کرتے ہوئے، اس میں پھر بینچ بنے ٹوٹے، پھر 4-3 3-2 اتنا کام خراب ہوا کہ وہ اسی طرح ابھی بھی
ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 4-3 کی ریشو سے فیصلہ تھا، 3-2 کے ریشو سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا، اور یہ اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی پاور کو ایگزرٹ نہیں کر سکی، امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی، چونکہ اندر سے کمزوری تھی. اور یہ باتیں میں نہیں کر رہا، یہ آنریبل ججز آف دی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ 4-3 کا ہے. اچھا، بہت بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب فار پارٹیسپیٹنگ ٹوڈے. ٹائم ٹو سے گڈ بائی ٹو یو. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.